کی عوام کی بہتری ہو. تم نے ذکر کیا خواتین مجھے ہارون صاحب کو میں ان کر لوں, اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا ڈیفینیٹلی. ہارون صاحب, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ربڑ سٹیمپ ہے یہ پارلیمنٹ, اس سے نکل کچھ نہیں رہا. بس تقریریں ہو جاتی ہیں وہاں پہ, اور گرمیوں میں ان کو ٹھنڈا کمرہ مل جاتا ہے جہاں پہ وہ سو جاتے ہیں, اور سردیوں میں وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے ماحول, وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. بڑی بڑی انہوں نے کالی اینکل لگائی ہوتی ہے, اس کے پیچھے سو رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کورم پورا نہیں ہو رہا ہوتا, صرف تقریریں کرتے ہیں, کویشچن لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, رزلٹ کوئی نہیں نکلتا, اور باقی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں. تو یہ رانا صاحب کا یہ خیال یہ ہے کہ جب اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے, اس نے کچھ کیا کچھ نہیں ہے, اور اخراجات جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر پڑ رہے ہیں, تو کیوں نہ اس کا سائز کم کر دیا جائے تاکہ کم از کم کچھ اخراجات تو بچیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا. اگر یہ کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بالکل غلط کہا ہے. دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیے کہیں گے 1971 میں جب یہ آئین بنا تھا تو 207 کانسٹیٹوئنسیز بنی تھی. اس وقت ہماری 5.5 کروڑ پاپولیشن تھی, اب 18 کروڑ ہے. اگر اب ہم 207 میں واپس جائیں گے تو اگر ایک ایم این اے 10 لاکھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پھر 15 لاکھ کو کرے گا. کیا 10 لاکھ کو ریپرزینٹ کرنا جو ہے وہ 15 لاکھ سے آسان نہیں ہے؟ اچھا, یہ کانسیپٹ بیچ میں گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کی ڈائریکٹ الیکشن اسی لیے نہیں ہوتی کہ 100 سینیٹر جو ہیں ان کے حلقے جو ہیں بہت بڑے ہو جائیں گے, لہٰذا وہ پھر سپرفیشل ہو جائے گی الیکشن. تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے کام کیا. آپ ایک پارلیمنٹیرینز کا کام ہوتا ہے اسمبلی میں, آپ وہ بھول رہے ہیں کہ اپنے حلقوں میں وہ کیا کرتے ہیں. ان کے ساتھ جائیں ذرا ایک ہفتہ گزاریں, دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے, ان کی لائف کیا ہوتی ہے. نہ رات کا پتہ, نہ دن کا پتہ, نہ دوپہر کا پتہ. وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ جو سارا لاوا پکڑا ہوتا ہے نا سڑکوں کے اوپر, یہی لوگ ابزارو کرتے ہیں, یہ شاک ابزاربرز ہیں. اسی لیے اس ملک میں ریولوشن نہیں آئے گا. کہتے بہت ہے نا, جب تک جمہوریت رہے گی تو ریولوشن نہیں آئے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پارلیمنٹ نے کچھ کیا نہیں, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کچھ نہیں ہے, باہر ایوارڈ کچھ نہیں ہے, باہر پارٹی ہے نا, باہر فیصلہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ پارٹی نے باہر فیصلہ ہوا ہے. اب 92 ممبر تو آ کے اس ایجنڈا کی کمیٹی میں نہیں بیٹھ جائیں گے نا, پارٹی کے لیڈر کے اوپر ہے, وہی ان کو ٹکٹ دیتا ہے, وہی کمیٹیاں بناتا ہے. تو اس کو آپ پورے سسٹم کو دیکھیے, جو 18ویں ترمیم جب وہ پاس ہوئی تھی تو اس پہ کیا ہوا, اعلان ہوتا تھا تو سارے لوگ ادھر سے کھڑے ہوئے تو ادھر سے کھڑے ہو گئے, لو جی ہو گیا. 18ویں اور دو یا تین لوگ تھے جنہوں نے آبجیکشن کیا. 19ویں ترمیم جب ہوئی تو آپ کی پارٹی کی صرف ایک خاتون نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا, اور اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا. اگر یہ صرف یہی فیصلہ باہر ہونا ہے, باہر فیصلہ ہونا ہے, تو کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ؟ ہر پارٹی کے لیڈرشپ نے وہاں ریپرزینٹیٹیوز بٹھائے ہوتے ہیں, 9 مہینے بیٹھے ہیں, جس کے اندر 70 سٹنگز ہوئی تھی 18ویں ترمیم میں. اس پہ تو ہمیں کمپلین نہیں کرنا چاہیے, اور پھر سب نے سائن کیا. اب دیکھیے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. کمیٹیز بنتی ہے, کمیٹیز میں سب پارٹیز ہوتی ہیں, جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فلور میں آ کے سب لوگ اس کو سٹیک کرتے ہیں. میں آپ کو 400 مثالیں ایسی دے سکتا ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ کے جو اپنے رکن ہوتے ہیں انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیے ہیں. پاکستان میں دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں, یہ بات جو ہے آپ نے, یہ بات آپ نے صحیح کی ہے نا, یہ بات آپ نے صحیح کی ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بائنڈنگز ہے نا, آپ کی بائنڈنگ ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر رانا صاحب کی طرف فلاسفی, یہ اسپرٹ جو ہے جو میں نے بات کی ہے, میرا حال انٹرپریٹیشن غلط ہو رہی ہے. میں زیادہ یوزفل ان جو ریپرزینٹیو الیکٹڈ ادارے ہیں ان کی یوٹیلیٹی کی بات کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے ایک کہا کہ کمیٹی بنتی ہیں, اتنے بڑے فورم پہ کوئی فیصلے نہیں ہوتے. جتنی اسمبلی پہلے 207 تھی, ان کا کہنا ہے کہ جی پہلے 5 کروڑ آبادی تھی تو یہ 207 ہوئے تھے, 71 میں نہیں ہوئے تھے. یہ 85 کی بات ہے جب ضیاء الحق تھا نمبر 1. ان کو بہت سارے حقائق کا نہیں پتا ہارون صاحب کو. نہیں, یہ آپ میں تو نہیں بولا, میرا خیال اگر اس طرح آپ نے میرے بارے میں بات کی بعد میں آپ بتا دیں نا, آپ نے کیونکہ ایسی باتیں کی. دوسرا 10 لاکھ پہ نہیں ہے, آج 5 لاکھ. انہوں نے کہا ہے, ان کی بات میں نے کی. پلیز آپ نے بھی یہ بات کی کہ 15 لاکھ ان کی بات میری بات تو سن لینا. اس طرح میں اس وقت بول سکتا تھا یہ بات غلط کر رہی ہے. میں آپ 3 2 انسٹاگرام میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میری بات کرنے دیں. 10 لاکھ ہو چکی ہوگی. میں کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں. جو سینسس ہیں یہ اس وقت 14 کروڑ پہ انہوں نے کی ہے, جو 2002 میں ان کے ڈکٹیٹر نے کیا تھا. میری بات تو سن لینا. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کے ڈکٹیٹر, تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. اچھا میری بات سن لیں. 5 لاکھ اس اسمبلی میں آپ بھی موجود تھے. میں نہیں تھا. نہیں تھے تو آپ کی پارٹی ضرور تھی.
میری پارٹی اس کے خلاف لڑ یہ جائے گی نا. ڈکٹیٹر وہ ڈکٹیٹر کی بات میری بات بات سنیں. آپ فیکٹس کی بات کریں، ایشوز کی ارون بات صاحب کریں. یہ آپ ایسے ہی نہیں آپ ایسے بات کر رہے ہیں. اب کیا میں بات کروں؟ آپ بول رہے ہیں بات کیا کر رہے میں ہیں؟ آپ ایسے ایشوز کی بات پروگرام کرتا ہی نہیں ہوں جس میں اس طرح کی کراس ٹاک ہو. کراس ٹاک پہ میں آئی ڈونٹ. یہ جمہوریت ہے نا جی، جمہوریت میں تو کراس ٹاک ہے. آپ کو میں سننا بول رہا ہوں. چاہیے نا. ان کا ڈکٹیٹر کون سا جو پوچھا؟ چلو نہیں میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. یہ بڑے ڈیموکریٹنگ ہیں، ان کی بڑی لمبی ہسٹری ہے ڈیموکریسی کی. آپ کی بھی بڑی ہسٹری ہے، ضیاء اللہ کی کیبنٹ وغیرہ میں سب آپ کی پارٹی بھی تھی. فضول کی بات کرتے ہیں آپ، ایشوز کی بات کریں آپ. نہیں آپ کی لینگویج ہے. آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹر کی بات کی ہے اور ان کی بڑی ہسٹری ہے. آپ کی کیا ہسٹری ہے بتاؤ سب کو. میں بتائیں کہ کیا نیب کی ہسٹری ہے آپ کی. تھوڑے میں بات کریں آپ، بات کریں آپ آگے. آپ تو جمعہ بری ہے یا نہیں ہے بات کریں. میں کیا آپ ایشوز میں بات کریں. میں تو وہاں سے بری ہوں. ٹھیک ہے ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے. تو میں آپ کی اگر آپ نے پھر بات کرنی ہے، غلط بات کرنی ہے تو اس کا غلط جواب ملے گا. غلط آپ تو بہت ہی غلط بات کر. آپ نے پہلی سٹارٹ کیا ہے. میرا خیال ہے آپ مجھے نہیں آپ سے issues- مجھے بھی آپ سے اوکے رانا صاحب اب آپ ڈکٹیٹر ضیاء اللہ کے ساتھ آپ کی پارٹی نہیں تھی. میں تو نان پارٹی اسمبلی میں آپ بیٹھے نہیں تھے. تو میں تو نان جیت کے آیا تھا. کمال بات کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب آپ بات کی اچھا فلاسفی کی یہ بات ہے. ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. ایک بات فلاسفی کی یہ بات ہے کہ 5 لاکھ کا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ود دا ویریشن آف 20% لیس اور مور. ٹھیک یہ کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے. میں چاہتا ہوں، میری ایک جو تھنکنگ ہے کہ جتنا ایک تو ایکسچیکر کی بات ہے کہ اس وقت اتنا ہیوی بیگیج جو ہے نا کنٹریبیوشن اب ہوا کیا ہے. میں نے بریک لینی ہے رانا صاحب. 200 آپ سے ہی اسٹارٹ کروں. 242 سیٹس ہیں جو ڈائریکٹ ہے. آپ سے ہی اسٹارٹ کریں گے. 242 سیٹس ہیں اور اس کے بعد یہاں آپ نے پوری فلاسفی ایکسپلین کری. یہاں پہ ایک چھوٹی بریک کے بعد واپس آ اس نیوز اپ ڈیٹ کو تنویر حسین صاحب نے آج جب قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ قومی اسمبلی کی بھی رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے اور ارکان کی تعداد میں کمی ہونی چاہیے، تو یہ اپنی فلاسفی بیان کر رہے تھے. میں نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ اور یہ کیسے ممکن ہوگا. رانا صاحب آپ کچھ بتا رہے ہیں. میں جو صاحب مہربانی میں پھر ایکسپلین کر دوں کہ تھوڑی سی اس کی انٹرپریٹیشن یا میرا حال میرے ساتھی تھوڑے غلط سمجھیں. پہلے تو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ وی آر ڈیموکریٹک. ٹھیک ہے. پارلیمنٹری سسٹم پہ ہم بلیو کرتے ہیں، یہ ہمارا ہے. اور اسمبلیوں کی عوامی نمائندوں کی افادیت کسی طریقے سے بھی اس پہ کوئی کوشچن نہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کی سارے. میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انڈیا پہ یہ کہتے ہیں نا 5 لاکھ پہ اور اس پہ نہیں، وہاں 20-25 لاکھ پہ ہے. اور یہ کیپ کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ نہیں کہ وہاں 50 لاکھ بھی ہو جائے تو اتنی ہی رہے گی. اتنی کانسٹیٹیوشن میں ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ نہیں. 18th امینڈمنٹ میں بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بات کرتے ہیں نا بڑھے گا، یہ انہوں نے کیپ کیا. یہ سیٹیں مجھے رضا ربانی صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے کیپ کی. میں نے کہا اس سے تو بڑھتی رہیں گی، 5 لاکھ چلتا جائے گا سلسلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ سائز ہو تو ممبر جو حضرات ہیں وہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کیوں اب نہیں کر رہے رانا صاحب؟ نہیں بعد میں کیسے اس لیے کہ بعض کو تو انجن بدل جائے گا. نہیں جتنے زیادہ جتنے آپ رائٹ سائز ہوگا نا ان کی انوالومنٹ اس میں ہوگی. اب تو اتنے زیادہ ہیں، بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہماری تو باری نہیں آتی. دوسری جو اپنی باری پہ کرتے کیا، دوسری جو میری جو دوسری سوچ ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اخراجات کام ہو، کیبنٹ کام ہو، اس کے ساتھ ساتھ جب کیبنٹ کام ہوگی تو نیچرلی اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی کام ہوگی. اس طرح میں کہتا ہوں کہ اس پہ بھی تو جو کریں کہ یہ 342 سیٹس ہیں. پہلے 207 تھی جو 2002 تک تھی. پھر انہوں نے جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ ہیں 242 ہیں. باقی تو اسپیشل سیٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو جس طرح انہوں نے ہارون صاحب نے کہا کہ ریفارمز ایسی لائی جائیں جس طرح ٹیکنوکریٹس ہیں، اسپیشل سیٹس کی بجائے ان کو ریپرزنٹیشن ان کی ہو، لیکن ایسی ان کو شکل دی جائے کہ وہ بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کریں اپنی جس طرح عورتوں کی بات. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا تھا جو آپ نے کہا تو میں یہ بات کرتا ہوں اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں گے، آپ اگر کیلکولیٹ جس طرح آپ نے 55,000 فی منٹ کی بات کی تو اس کو ڈبل اس وقت کر لینا. اگر 207 پہ خرچہ آ رہا ہے تو آپ 342 پہ اس طرح پروینسز ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں ہم اس کے چھوٹی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں. سویڈن میں جائیں جہاں جائیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ 70-80% عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہم نے نکالا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی
ایک ان کو ایک اندر ایک سائیکولوجیکلی ایک فیلنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. میں ڈاکٹر صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کیونکہ یہ منسٹری ہے خواتین کو ڈیولپ کرنا, ان کی ڈیولپمنٹ ان کی منسٹری ہے. رانا صاحب کا خیال یہ ہے کہ خواتین کی جو اسپیشل سیٹس ہے وہ کم کرنی چاہیے, ختم کر دینی چاہیے, اور ان کی جگہ ہر پارٹی کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ خواتین کو ٹکٹ دیں اور باقاعدہ الیکٹ کروا کے ان کو بچوائیں تاکہ اہل قسم کی خواتین سامنے آئے. تو اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتی خواہشات اور پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنل جو ترجیحات ہیں وہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی ممبر کی جو ذاتی خواہش ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کا پارٹ نہیں بن سکتی. آپ کے اس لیے نہیں بن سکتی کہ آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹیز اور اوورال میکنزم ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ کسی بھی امینڈمنٹ کے لیے 2/3 جو میجورٹی چاہیے, اور یہ اپنی پارٹی کو کنونس کر لیں, ان کی پارٹی باقی پارٹیز کو کنونس کر لیں, تو اگر یہ کوئی امینڈمنٹ لا سکتے ہیں تو 10 نکات ہیں اس میں 11 کر لیں, اس میں ایک اضافہ کر لیں. بات یہ ہے کہ آپ کی ذاتی خواہش جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز جو ہیں اسی کو اس وقت تک آپ اوور کم نہیں کر سکتے جب تک اس میں چینج نہ آئے. اب ابھی جو آپ کا اس وقت پارلیمنٹری سٹرکچر ہے اس میں وہ خواتین کی پریزنس ان ریزرو سیٹوں کو سیکیور اور پروٹیکٹ کیا گیا ہے 18th امینڈمنٹ میں ہی کیا گیا, اور ان کی پارٹی نے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے وہ خواتین کو جو آپ اسپیشل سیٹس پہ بھجوا دیتے ہیں اس کا کرائٹیریا یہ بات جو ہے کرائٹیریا سنے نا چاہیے جو لیڈر کہے گا, جس خاتون کا نام دے دے گا وہ سیدھی جا کے قومی اسمبلی میں چلی جائے گی. یہ یہاں پہ گیپس ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. وہاں پولیٹیکل پارٹیز کا جو ریزرو سیٹ پہ نامینیشن کا کرائٹیریا اس کو بہتر انداز سے فلفل کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو ود ان دیئر سسٹم ایسی ریفارمز لانی ہوں گی کہ تاکہ جو خواتین ریزرو سیٹ پہ نامینیٹ ہوں وہ اپنی پرفارمنس پہ آئیں, سول سوسائٹی اس کو ایکسپٹ کرے. آپ یقین کریں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آئین کیا چیز ہے, قانون کس کو کہتے ہیں, بل کیسے پیش کیا جاتا ہے, تحریک کیسے پیش کی جاتی ہے. کسی کو کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, وہ کچھ ڈائریکٹ بیوٹی پارلر سے آ جاتی ہیں, کچھ گھروں سے اٹھ کے آ جاتی ہیں, کچھ آفسی سے اٹھ کے آ جاتی ہیں, ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. وہ آپ اکثریت ایسی نہیں ہے, اکثریت ایسی نہیں ہے, ساری اچھی ہونی چاہیے نا جی. آپ دیکھیے نا, ایک شخص اگر ایک حلقے سے 10 لاکھ لوگوں کے حلقے سے الیکٹ ہو کے آتا ہے, اس کی کچھ نہ کچھ پولیٹیکل گرومنگ ہوتی ہے, وہ بات کر سکتا ہے. اور جب وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جو بیک گراؤنڈ دیکھیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. ہارون صاحب یہ بتائیے, ہارون صاحب بتائیے, چوئی صاحب اس بات کو کرنے دیں کہ جو ان کا ہے کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ خواتین کو چانس اور اپرچونٹی ملے, یہ پازیٹیو سوچ ہے. اور اگر یہ اس بات میں وزن بھی ہے, اور یہ ایک اچھا جیسچر ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ود ان دیئر پولیٹیکل سسٹم جب ایلوکیٹ کر رہی ہوں ٹکٹس تو وہ پرسنٹیج بنا لیں کہ 20%, 10%, 25% خواتین. اور اسے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قومی اسمبلی جو ہماری بنی ہے ظاہر ہے, اور جمہوریت ہے, اور ووٹس لے کے لوگ وہاں پہ آئیں, آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ امپروومنٹ ہے, بہت زیادہ اور امپروومنٹ کی گنجائش ہے. پہلی بات تو یہ ہے, ابھی جو بات نکلی ہے یہ بڑے اچھی ایک بات نکلی ہے کہ خواتین کو آپ ڈائریکٹ الیکشن میں انٹروڈیوس کریں. بالکل ٹھیک. نہ صرف خواتین کو بلکہ ٹیکنوکریٹ کو بھی. بالکل ٹھیک. ابھی یہ جو پالیسی ہے کہ کیونکہ ہم اتنے پاپولر ہیں, ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے کہ ہم کھمبا بھی کھڑا کریں گے, یہ ہماری جمہوریت کو مار رہی ہے, کھا رہی ہے اندر سے. اور تب آپ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پرفارمنس کیوں نہیں ہوتی, لوگ سو کے چلے جاتے ہیں. ہمیں انکریج کرنا چاہیے جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں جمہوریت پراسپر کر رہی ہے, انگلینڈ میں, امریکہ میں, وہاں ٹاپ بیسٹ یونیورسٹی گریجویٹس, پڑھے لکھے لوگ, اسٹاک مارکیٹ سے نکلے ہوئے ایکسپیرینس لوگ, تاکہ وہ آ کے پارٹی کو چلائیں اور پارٹی کا نام آگے کریں. یہ کانسیپٹ ہو, یا بلکہ جو پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں, ڈائنامک لوگ ہوتے ہیں, ان کو باہر نکالا جاتا ہے پارٹی سے, ان کو چڑھنے نہیں دیا جاتا. یہ جب تک نہیں ہماری پارٹی میں, کیونکہ پارٹی اب سٹرانگ ہو گئی ہے, پارٹی کے خلاف آپ نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں ووٹ ہی نہیں دے سکتے, آپ کو پارٹی لیڈر باہر نکال دے گا. لہذا جب پارٹی اتنی سٹرانگ ہو گئی ہے تو یہ فرض بنتا ہے پارٹی لیڈر کا کہ وہ اچھے پڑھے لکھے ذہین محنتی لوگ آئیں جو پارٹی کو کنٹریبیوٹ کریں,
नेशनल असेंबली को, सेनेट को करें, प्रोविंशियल असेंबली को और पाकिस्तान को करें। अब देखिए इतनी बड़ी हमारी कौमी असेंबली में उसमें मजदूरों का एक नुमाइंदा नहीं है, उसमें एजुकेशन सेक्टर जो उसका एक नुमाइंदा नहीं, उसमें क्लर्क्स का कोई नुमाइंदा नहीं है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई नुमाइंदा नहीं है। तो जो इतने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उसको निकाल के आपने सिर्फ उन लोगों को इलेक्ट करवा के आप पार्लियामेंट में ले आते हैं जो आपके मंजूर नजर होते हैं, तो फिर चेंज कैसे आएगी? एसोसिएशन नहीं है कि हर का नुमाइंदा होगा, मगर ऐसे लोग आए जो कंट्रीब्यूट कर सके